تو شیطان نے اس کی گردن پر چت لگا کر کہا کہ مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی مسند سے اتار پھینکا۔ اور جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو ابلیس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا کون ہے؟ ابلیس نے کہا جھوٹے، تو کیسا خدا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر کون آیا ہے؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے اور فرعون نے کہا میں بہت بڑا مجرم ہوں اور تم بھی بہت بڑے نمک حرام ہو، اور اسی لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے کہ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ انسانوں پر کیوں بھونکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا تھوک شامل ہے۔ اور جس کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھار جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں، اور اس کے بارے میں حکایات ہے کہ ایک مرتبہ جب شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر سہیل، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انٹرنیشنل سٹوریز ایکسپلینر۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اور کتے کو گھر میں پالنے سے کیوں منع فرمایا گیا، اور اس کو کیوں نجس جانور قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو یہ بھی معلومات فراہم کریں گے کہ کتے کی ایسی کون سی 10 خصوصیات ہیں کہ جن میں سے ایک بھی انسان اپنا لے تو وہ ولی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتا انسان کا باوفادار جانور سمجھا جاتا ہے، مگر اسلام میں اس بات کا ذکر بارہا دفعہ ملتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر پالنے سے منع فرمایا گیا اور اس کو نجس قرار دیا گیا، مگر بعض گھروں میں مغربی اقوام کی تقلید کرتے ہوئے اس کو نہ صرف اپنے گھروں میں پالے جانے کا رواج بنتا جا رہا ہے بلکہ اس کی قربت اس حد تک جا پہنچی کہ کتوں کا دخل انسان کے کھانے پینے کے برتنوں اور سونے کے بستروں تک جا پہنچا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اس کے پیدا ہونے کے حوالے سے قدیم تاریخ میں صحیفوں میں 2 حکایات موجود ہیں، جبکہ پہلی حکایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے ڈھانچے پر جا گری تھی، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو، اور اس مٹی کے ہٹانے سے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے، اور اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتا بنایا گیا۔ ناظرین، اس بات کے حوالے سے تاریخ میں کوئی بھی حوالہ نہیں ملتا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا، تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے، اور اس وقت شیطان دنیا کے درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں کو کھا لو، اور اسی دوران شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گیا اور اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ ناظرین، کتے میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، نمبر 2 کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، نمبر 3 کہ یہ انسانوں پر کیوں بھونکتا ہے۔ اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اور اسی لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے کہ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ انسانوں پر کیوں بھونکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا تھوک شامل ہے، اور جس کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھار جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں، اور اس کے بارے میں حکایات ہے کہ ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا تھا جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ ابلیس نے فرعون سے کہا کہ کیا کوئی انگور کے اس گچھے کو موتیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، ابلیس نے سحر اور جادو کے زور سے اس گچھے کو قیمتی موتیوں میں تبدیل کر دیا، اور فرعون حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا کہ آفرین ہے آپ کی مہارت اور استادی پر۔ تو شیطان نے اس کی گردن پر
چت لگا کر کہا کہ مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی مسند سے اتار پھینکا۔ اور جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو ابلیس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا کون ہے؟ ابلیس نے کہا جھوٹے، تو کیسا خدا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر کون آیا ہے؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے اور فرعون نے کہا میں بہت بڑا مجرم ہوں اور تم بھی بہت بڑے نمک حرام ہو۔ تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، کیا تو نے ہم دونوں سے بڑا کوئی دیکھا ہے؟ ابلیس نے کہا حاسد ہم دونوں سے بڑا ہے، اور اس حاسد نے مجھے شیطان مردود بنایا، اور اسی حاسد کی وجہ سے آج تو بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتوں کو گھر میں کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بل کے نیچے کتے کا بچہ تھا۔ اور ناظرین، اسی حوالے سے سائنسی تحقیق کے مطابق جرمن اسکالر کا یہ کہنا ہے کہ کتوں کے اندر ایسے نظر نہ آنے والے جراثیم پائے جاتے ہیں جو براہ راست انسان کے پھیپھڑوں، تلی اور سر کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے سبب انسانی جلد پر ایسے پھوڑے بن جاتے ہیں جو ناقابل علاج ہوتے ہیں، اور وہ تبدیل ہو کر ایسے سور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس برتن میں کوئی کتا منہ ڈال لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، اور جس میں ایک دفعہ مٹی سے دھونا بھی فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، کتے کی شیطان کی تھوک سے تخلیق کے سبب اسلام اس کو نجس قرار دیتا ہے، اور اب سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کتوں کے اندر پائے جانے والے جراثیم انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ اور ناظرین، کتوں کے اندر وہ کون سی 10 صفات ہیں جس کی وجہ سے اگر ایک صفت انسان اپنا لے تو وہ ولی بن جاتا ہے؟ حیوان اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، اور جبکہ انسان اتنا اپنے پروردگار کا فرما بردار نہیں ہے۔ اور اس کے متعلق حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفات موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے، یعنی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے اور اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں 900 ملین سے زیادہ کتے پائے جاتے ہیں، اور کتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک وفادار ہیں جب تک وہ انسان کو اپنے سے بدتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، لیکن جب اسے محسوس ہونے لگ جائے کہ وہ انسان سے بدتر ہے تو وہ پھر انسان کا بہت برا حال کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو حسب معمول اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔